آج کا خداوند کا کلام ہے یوحنا کی انجیل، اس کا 21واں باب، اس کی 15ویں آیت پڑھوں گی۔ اور جب کھانا کھا چکے تو یسوع نے شمعون پطرس سے کہا، اے شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تو ان سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اس نے اس سے کہا، ہاں خداوند، تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں۔ اس نے اس سے کہا، تو میرے برے چرا۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے، ہالےلویا۔ ہم اس کلام میں جو خدا کے روح القدس نے جو آج میرے پر ظاہر کیا روح میں، اس کو بیان کروں گی۔ اس میں جو شروع میں ایک لفظ لکھا ہوا ہے، ہم اس کو دیکھیں گے۔ اور جب کھانا کھا چکے تو یسوع نے شمعون پطرس سے کہا، اے شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تو ان سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ تو یہاں پہ جو لفظ ہے ان سے زیادہ، آج ہم اس پر غور کریں گے کہ ان سے زیادہ خداوند یسوع مسیح شمعون سے کیا کہہ رہے ہیں۔ محبت رکھنا پہلی بات ہے، خداوند یسوع مسیح چاہ رہے ہیں کہ جو پطرس ہے وہ خداوند یسوع مسیح سے پیار کرے، محبت کرے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے کلام پر عمل بھی کرے گا۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب محبت کی پہچان یہ ہے کہ جب آپ کسی سے محبت رکھتے ہو تو آپ اس کی بات کو نظر انداز نہیں کرتے، اس کی بات ضرور مانتے ہو، بے شک خواہ وہ کتنی ہی مشکل ہو، خواہ آپ نہیں کرنا چاہتے، آپ تھکے ہوئے ہو، کچھ بھی ہو، آپ بڑی سے بڑی قربانی بھی دینا چاہ رہے ہو، جانتے ہو، کیونکہ آپ اس سے محبت رکھتے ہو۔ اگر جس سے آپ محبت رکھتے ہو اگر کوئی تکلیف میں ہے تو اگر آپ کو بہت زیادہ اس پہ پیسے بھی لگانے پڑ رہے ہیں، اپنا وقت بھی لگانا پڑ رہا ہے، تو آپ وہ لگاتے ہو۔ جیسے کہ ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ جب ہمارا عزیز بیمار ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، اپنا وقت، اپنی لائف، اپنی روٹین ڈسٹرب کر کے بھی اپنا وقت اس کو دیتے ہیں اور اس کی خدمت کرتے ہیں، کیونکہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو آپ کو اپنے کاموں سے ہٹ کر اور زیادہ محنت کرنی پڑ جاتی ہے۔ تو کیونکہ آپ اس سے محبت رکھ رہے ہوتے تو آپ کیا کرتے ہو، اس کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دیتے ہو، اس کی خدمت کرتے ہو، اس کو میڈیسن دیتے ہو، اس کو دباتے ہو، اس کا سب کچھ آپ کرتے ہو، کیونکہ آپ چاہتے ہو کہ وہ جلد از جلد ٹھیک ہو جائے، شفا پائے اور اس کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ آپ اس کو محبت رکھتے ہو، آپ اس کو اس کی تکلیف میں دیکھ نہیں سکتے، آپ کو دکھ ہو رہا ہے، کیونکہ آپ محبت کی وجہ سے اپنے اندر تڑپ رکھتے ہو اور آپ پھر اس جوش میں آپ اس کے لیے محنت کرتے ہو، اس کے لیے آپ ایفرٹ کرتے ہو اور پیسے بھی لگانے پڑے تو لگاتے ہو، ادھر ادھر جانا بھی پڑے تو آپ لے کے جاتے ہو، جیسے کہ اگر آپ نے ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے تو آپ کیا کرتے ہو، لے کے جاتے ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ جو محبت رکھتا ہے آپ اس کے لیے خدمت کرتے ہو۔ دوسری بات، اگر آپ جس سے محبت رکھتے ہو تو آپ اس کی خواہش کا بھی کیا کرتے ہو، اپنے اندر دلی خواہش سے اس کی جو خواہش ہوتی ہے وہ پوری کرتے ہو۔ آپ کا خود دل کر رہا ہوتا ہے کہ ہم اس کی بات مانیں، اس کو اچھا لے کے دیں، اور آپ اس کے مانگے بغیر کیا کرتے ہو، اس کے لیے کرتے ہو۔ دوسری بات، اگر کوئی شخص جس سے آپ محبت رکھتے ہو اگر آپ نے منہ سے کچھ مانگ لیتا ہے، جیسے ہم اپنی اولاد کی بات کر لیں تو ہم کتنے ہی پیار سے کیا کرتے ہیں، جتنے بھی نخرے کرتے ہوئے بچہ جو ہے آپ سے کچھ مانگتا ہے، چونکہ آپ ماں باپ ہوتے ہوئے ان سے، اپنے بچوں سے بہت محبت رکھتے ہو اور آپ کیا کرتے ہو، آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ ان کو دو اور آپ خوشی سے دیتے ہو۔ اس کا مطلب ہے یہ سب کیا ہے، محبت ہے۔ تو ہم محبت میں بہت کچھ کرتے ہیں، یہ تو ہم نے دیکھ لیا محبت ہے، ٹھیک ہے۔ اب شمعون سے یسوع مسیح کیا کر رہے ہیں، یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اگر تو میرے سے محبت رکھتا ہے، تو مجھ سے محبت رکھتا ہے۔ یسوع مسیح اس کو بار بار 3 دفعہ یہ بات پوچھتے ہیں۔ ان میں سے آج پہلی جو بات ہے، پہلا جو جملہ ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان سے زیادہ۔ ان کیا لفظ ہے؟ خداوند نے سادہ جملہ نہیں بولا پہلے والے حصے میں، کیونکہ 3 مرتبہ پوچھا گیا، جو پہلی سٹیٹمنٹ ہے، جو پہلا جملہ ہے اور پہلا سوال ہے، اور یسوع نے اس سے اس طرح سے نہیں کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے، جیسا کہ ہم 16ویں آیت میں دیکھتے ہیں کہ جب یسوع نے دوبارہ پوچھا تو خداوند نے سادے الفاظ میں کہا کہ میں تجھ کو یوحنا کے بیٹے، کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟
یہاں پر ایک سادہ جملہ ہے کہ تو مجھ سے محبت رکھتا ہے، لیکن 15ویں آیت میں سادگی سے نہیں پوچھا گیا، ٹھیک ہے، اس میں یہ پوچھا گیا کہ کیا تو ان سے زیادہ. آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان لفظ کیا ہے، ان میں کیا کیا باتیں شامل ہیں. خداوند یسوع مسیح شمعون پطرس سے کیا سوال کر رہے ہیں اور کیا اسے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، کیا اسے چاہ رہے ہیں کہ تو کس طرح کی محبت مجھ سے رکھ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کیا ہے. سب سے پہلی بات ہے، ان ہماری یہ دنیا ہے، ٹھیک ہے، اور شمعون پطرس جو ہے وہ اس دنیا میں ہے اور وہ اس دنیا کا ایک حصہ ہے اور وہ دنیا میں رہتا ہے. تو خداوند کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی تمام چیزیں جو دنیا میں ہیں، ضرورتیں، ٹھیک ہے، ضرورتوں کی بات کری، میں خواہشوں کی بات نہیں کری، اس کی بھی بات بعد میں کروں گی. دنیا کی جتنی بھی ضرورتیں، گھر بار، بزنس. اس کا بزنس کیا تھا؟ اپنے باپ کے ساتھ وہ مچھلیاں پکڑتا تھا، ماہی گیر تھا. اور جب یسوع مسیح نے اس کو بلایا، کال کی کہ تو میرے پیچھے چل، تو ہم سب جانتے ہیں کہ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے کیا کیا. ہم دیکھتے ہیں متی کی انجیل، اس کا 4 باب، اس کی 18 سے لے کے 20ویں آیت تک. اور اس نے گلیل کی جھیل کے کنارے پھرتے ہوئے 2 بھائیوں یعنی شمعون کو جو پطرس کہلاتا ہے اور اس کے بھائی اندریاس کو جھیل میں جال ڈالتے دیکھا، کیونکہ وہ ماہی گیر تھے، اور ان سے کہا میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تم کو آدم گیر بناؤں گا. وہ فوراً جال چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے. آمین، خداوند کا شکر ہے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اس کا بزنس، وہ کیا کام کر رہا ہے. تو دنیا کے اندر ہماری جو ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ روٹی اور کپڑا اور چھت. یہ ہماری بیسک نیڈز ہیں، یہ ہماری وہ ضروریات ہیں جو خواہشیں نہیں ہیں، یہ ہم نے لینی ہی لینی ہے، اور اس کے لیے ہم نے اپنی زندگی میں محنت کرنی ہے، اس کے لیے ہم نے اپنا وقت لگانا ہے. اب یسوع مسیح نے شمعون پطرس سے کہا کہ تو ان سے زیادہ، ان کیا؟ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے سب سے پہلے اس سے کیا چھڑوائی؟ دنیا کے اندر جو اس کی ضرورت تھی، جو اس کی ضروریات زندگی پوری کر سکتی تھی، اس کی چیزیں پوری کر سکتی تھی، اس کو خوراک دے سکتی تھی، جس کے وسیلہ سے اس نے روٹی کھانی تھی، یا اس کے بچے جو ہیں اس کا گھر چل سکتا تھا، اس کے کپڑے مل سکتے تھے. تو خداوند نے سب سے پہلے اس سے کہا کہ میرے پیچھے چل. اور لکھا ہے 20ویں آیت میں وہ فوراً جال چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے. اس کا مطلب ہے خداوند نے اس سے یہ چیز چھڑوائی کہ تو ان سے زیادہ. ابھی ہم یہ بات کریں گے دنیا اور دنیا کی ضرورتیں، ان کو بھی خداوند نے کیا کہا ہے؟ ان سے زیادہ تو مجھ سے پیار کر اور ان کو چھوڑ کے میرے پیچھے ہو لے. ہم اس کو آگے دیکھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل، اس کا 21واں باب، اس کی 3 آیت. شمعون پطرس نے ان سے کہا میں مچھلی کے شکار کو جاتا ہوں. انہوں نے اس سے کہا ہم بھی تیرے ساتھ چلتے ہیں. وہ نکل کر کشتی پر سوار ہوئے. ابھی یہ میں اگلا بعد میں پڑھوں گی. پہلے جب مسیح یسوع نے اس کو بلایا اور پکارا کہ میرے پیچھے چل، تو ہم اب بھی پڑھا ہے متی کی انجیل میں کہ اس نے سب کچھ اپنا چھوڑ دیا. اب تو اس نے خداوند کے لیے چھوڑ دیا تھا. ان کا مطلب ہے ان باتوں کو خداوند کے لیے چھوڑ دیا. لیکن جب مسیح یسوع کو مصلوب کیا گیا، تو جب یسوع مسیح تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھے اور لوگوں پر ظاہر ہونا شروع ہو گئے، تو انہی دنوں میں شمعون نے نا امیدی باندھی اور اپنا ایمان کمزور کیا، اور اس نے پھر سے وہی نافرمانی کی. اس نے نافرمانی کیا کی؟ اس نے یہ نافرمانی کی کہ اس نے جو کام یسوع نے اسے چھڑوایا تھا، لکھا ہوا ہے کہ شکار کو جاتا ہوں، ماہی گیر کا کام کرتا تھا. پھر اس نے نافرمانی کی اور دوبارہ سے وہی کام شروع کر دیا. تو خداوند اس سے پوچھ رہے ہیں کہ تو مجھے ان سے زیادہ محبت رکھتا ہے. ان کیا؟ وہ کام جو خداوند نے اسے چھڑوایا تھا. خداوند کیا چاہتے ہیں ہم سے؟ محبت. ہم کہتے ہیں ہم محبت کرتے ہیں، ہم بائبل پڑھتے ہیں، ہم چرچ جاتے ہیں، ہم چندہ دے آتے ہیں، ہم دے یکیاں دے دیتے ہیں. خداوند ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ کیا خداوند کو ہماری دے یکیوں کی ضرورت ہے؟ ہاں، یہ ایک شریعت ہے، یہ ایک قانون ہے، یہ ہم نے حکم خدا کا ماننا ہے.
ٹھیک ہے، جس چرچ میں بھی آپ جاتے ہو آپ نے خداوند کے لیے وہاں دینا ہے، آپ نے اس پاسٹر کو نہیں دینا، آپ نے خدا کا حکم پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب خداوند جو یہاں پر وہ کیا چاہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں مجھ سے محبت رکھو لیکن ان چیزوں سے زیادہ رکھو۔ کون سی چیزیں؟ تمہاری بیسک نیڈ سے بھی زیادہ تم لوگ مجھ سے محبت رکھو۔ تو لکھا ہے کہ شکار کو جاتا ہوں، آگے لکھا ہے انہوں نے اس سے کہا ہم بھی تیرے ساتھ چلتے ہیں، خود بھی گیا۔ تو جن لوگوں نے یہ کام چھوڑ دیا تھا وہ بھی ساتھ چل پڑے، ٹھیک ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں وہ نکل کر کشتی پر سوار ہوئے مگر اس رات کچھ نہ پکڑا۔ جب آپ ان چیزوں سے زیادہ خداوند کو پیار نہیں کرو گے تو خداوند آپ کے اس کام میں برکت نہیں ڈالیں گے، کیونکہ خداوند چاہتے ہیں کہ ہم خداوند کو محبت رکھیں ان چیزوں سے زیادہ۔ متی کی انجیل اس کا 4 باب اس کی 19ویں آیت پھر سے پڑھوں گی، لکھا ہے اور ان سے کہا میرے پیچھے آؤ۔ اب خداوند کیا چاہ رہے ہیں؟ جب میں نے پہلے بھی بتایا کہ جو جس سے محبت رکھتا ہے وہ اس کی بات مانتا ہے۔ اگر آپ کے اندر دل میں جتنی اس کے لیے محبت، جتنی قدر ہوگی آپ اس کی اتنی بات مانو گے۔ یہ ہم سب نے کہیں نہ کہیں اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہوا ہے۔ اگر آپ کسی کو کوئی کام کہتے ہو، اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتا، نہیں سنتا، آپ کا کہا نہیں مانتا، اپنی ضد منواتا ہے، اپنی مرضی منواتا ہے، اپنی چاہت کو اوپر رکھ دیتا ہے، تو آپ کو صاف نظر آتا ہے کہ یہ میری قدر نہیں کرتا، اس کو میری زبان کی قدر بھی نہیں، اس کو میری چاہت کی قدر نہیں، یہ میری مرضی پوری نہیں کرتا، یہ مجھے پیار نہیں کرتا بلکہ اپنے آپ کو پیار کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ میرے پیچھے آؤ۔ اب یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ میری بات مانے۔ پہلی بات ہے یسوع مسیح کے پیچھے جانے میں کیا کیا مشکلات ہیں، کون سی زندگی ہے، ان سے زیادہ اب سیکھ رہے ہیں ہم لوگ۔ اب کیا ہے؟ میرے پیچھے آؤ۔ آگے خداوند نے اپنے شاگردوں کو حکم دیا کہ نہ تو جھولی ساتھ لینا، نہ تو بٹوا ساتھ لینا، نہ تو کچھ اور ایسی ضرورت کی چیز لینا، کیونکہ جو کچھ تیری ضرورت کی ہوگی مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے، اس کو وہ مل ہی جائے گا۔ اور جس گھر میں تو دیکھے گا کہ یہ گھر تیرے لائق ہے، ایمان رکھتا ہے، تو ادھر رہ اور وہاں سے تجھے کھانے کو ملے گا، اور جب تک تو نے اس شہر سے نہیں جانا تو ادھر ہی ٹھہرے رہ۔ اس کا مطلب خداوند اب ہم لوگ، خداوند جو ہیں وہ ہمیں ایسی زندگی دے رہے ہیں کہ ہم ایسی زندگی جئیں، ٹھیک ہے۔ پھر خداوند تو ہمیں اپنی لذت، اپنی خوشیاں، اپنی جو عیاشی ہے اور جو ہم اپنا ٹائم دنیاوی طور پر خوشیوں میں، عیاشیوں میں، شاپنگ میں گزارتے ہیں، تو خداوند جب کہیں گے میرے پیچھے آؤ تو ہمیں ان سب چیزوں سے کیا لفظ بول رہی ہوں، ان سب چیزوں سے کو چھوڑ کے یسوع کا کام کرنا پڑے گا۔ تو جب ہم ان چیزوں کو چھوڑیں گے تو اس کا ہم کیوں چھوڑیں گے؟ جب ہم خدا کے اس کال کو یاد رکھیں گے کہ یسوع نے کہا میرے پیچھے آؤ۔ تو اگر ہمیں یسوع سے محبت ہے تو ہم کیا کریں گے؟ ان چیزوں کو چھوڑیں گے۔ اگر ہم نہیں چھوڑے اس کا مطلب ہے ہمیں خداوند کے لفظ کی اور خداوند سے ہمیں محبت نہیں ہے، اور نہ ہی خداوند کے لفظ کی ہمیں کوئی ہمارے اندر قدر ہے اور نہ ہم اس کو اہمیت دیتے ہیں۔ اب ہم اپنی زندگی میں اپنا بہت سا وقت جو قیمتی ہے، جو ہمیں روح کو سکھانے کے لیے اور تربیت کے لیے دیا گیا ہے، ہم اپنا بہت سا وقت ضائع کرتے ہیں۔ شاپنگ کر کے، ہوٹلنگ کرتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے یاروں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ، رشتہ داروں میں ہم بہت سا وقت کیا کرتے ہیں؟ اپنے مزے میں، اپنی لذت میں گزارتے ہیں۔ تو خداوند یہاں پر ان سے زیادہ کیا لفظ ہے؟ لذت بھی اپنی میرے لیے چھوڑ دو، کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کا اپنا بہت سا وقت ان چیزوں کے پیچھے ضائع کرتے ہیں، اور اگر ہم وہی وقت جو ہے اپنا بچا کر ہم اس میں دعا کر لیں، اگر خدا نے ہمیں غیر زبان سے نوازا ہوا ہے، یہ نعمت ہمیں روح القدس کی دی ہوئی ہے، تو ہم ان ساری لذتوں میں اپنا وقت ضائع کرنے کی بجائے ڈھیر ساری غیر زبان میں دعا کر لیں۔ گھنٹوں کے حساب سے ہم اگر دعا کریں اور بائبل مقدس پڑھتے رہیں تو ہم کیا کریں گے کہ ہم ان سے زیادہ
خدا کی بات مان رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان جو ہماری زندگی میں ان ہیں یہ چیزیں جو ہیں ان کو چھوڑ کے خداوند کی بات مانیں گے تو ہی محبت ہے. ہم منہ سے اور لفظ سے اور زبان سے بہت اور اپنے ہونٹوں سے بہت لمبے لمبے لفظ بولتے ہیں خداوند کے لیے. ہم خداوند کو پیار کرتے ہیں. ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ ہم خداوند کو پیار نہ کریں, وہ تو مالک ہے. تو آپ یا ہم مالک کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ مالک یہاں پر ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا تو ان سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے, ان چیزوں سے زیادہ پیار کرتا ہے, ان خواہشوں سے زیادہ پیار کرتا ہے, یہ جو تجھے چمکدار چیزیں نظر آ رہی ہیں تو ان کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے اور اپنی آنکھیں بند کر کے دعا کرتا ہے کہ تو صرف ان کو دیکھنا چاہتا ہے. ہم گھنٹوں کے حساب سے ٹی وی دیکھتے ہیں, فلمیں دیکھتے ہیں, ڈراماز دیکھتے ہیں, کارٹونز دیکھتے ہیں. بچوں کو ہم خود عادت ڈال رہے تھے ان چیزوں کی. تو ان چیزوں کی بت پرستی کرنا ہم بچوں کو سکھا رہے ہیں. بت پرستی کیا ہوتی ہے کہ جب خدا کو چھوڑ کے آپ کسی اور کو وقت دیتے ہو, اس کو اپنا سارا ٹائم دیتے ہو اور خدا کے اوپر اس کو رکھتے ہو, تو وہ آپ کی بت پرستی ہے. تو ہمارے بچے جو ہیں ہم کیا کرتے ہیں, اپنے بچوں کو گھنٹوں کے حساب سے خود سے عادت ڈالتے ہیں, کیونکہ ہماری جو ہم مائیں ہیں موسٹلی وہ یہی چاہتی ہیں کہ بچے ہمیں ڈسٹرب نہ کریں. اپنی سہولت کے لیے ہم بچوں کو موبائلز فون دیتے ہیں, اس میں بچے کارٹون دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کچھ بھی لگا کے دیکھتے رہتے ہیں, اور گھنٹوں جو ہے نا وہ بچے دیکھتے ہیں, اور ان کا وقت جو ہے ہم ان کو عادت ڈالتے ہیں کہ وہ ان چیزوں میں ملوث رہیں. تو پھر جب ہم ان چیزوں میں ملوث ہو جاتے ہیں, بت پرستی آنا شروع ہو جاتی ہے, ان چیزوں کی خواہشیں آنا شروع ہو جاتی ہے کہ ہماری آنکھیں ان چیزوں کو دیکھنا پسند کر رہی تھی, ہمارا دل ان باتوں کو دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہا ہے, ہمارا ذہن انہی چیزوں میں لگا رہتا ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ٹی وی, کارٹون, موویز, اور اگر ہم باہر جاتے ہیں تو ہم دنیا میں شاپنگ چیزیں ادھر ادھر کی چیزیں دیکھتے رہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں, اپنے اندر ان چیزوں کی خواہشیں پیدا کرتے رہتے ہیں. تو خداوند کہہ رہے ہیں کیا تو ان سب چیزوں سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے, کہ تیری زندگی میں یہ والی چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہیں. ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کس کو وقت دے رہے ہیں. اگر ہم اپنا وقت ان چیزوں میں لگاتے ہیں, یا ہم دعا کرنے کی بجائے جو ہمارا وقت ہے دعا کا, یا ہم زیادہ ٹائم اپنے پارٹیز میں لگے رہتے ہیں کہ جی فیملی میں کبھی کسی نے کوئی پارٹی رکھ لی ہے, کسی نے ٹرپ بنا لی ہے, کسی نے کوئی پکنک کا پلان کر لیا ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں اپنا ویکینڈ ادھر لگا دیتے ہیں. کیا ہمیں مسیحی ہوتے ہوئے کرسچن فیتھ ہمیں یہ اجازت دیتا ہے کہ ہم ویکینڈ کو ویکینڈ کہیں؟ ہرگز نہیں. سبت کا دن ہے, وہ خدا کا دن ہے, خداوند کا دن ہے. بدنی کام کرنے کے لیے دن نہیں دیا گیا کہ ہم اس میں اپنی شادی بیاہ اور ٹرپس اور پکنکس اور پارٹیز رکھتے رہیں. ہم کیا کرتے ہیں, ہم ان چیزوں کو زیادہ عزیز رکھتے ہیں, قدر کرتے ہیں, اور اپنا وقت ان چیزوں میں لگاتے ہیں. تو خداوند کا یہی سوال ہے کہ صرف شمعون پطرس کو خداوند یہ نہیں کہہ رہے. جب بائبل مقدس میں لکھا گیا ہے تو جو کوئی بھی شخص اس کو پڑھتا ہے, جو کوئی بھی شخص اس کو سنتا ہے, تو وہ ہر شخص سے خداوند یسوع مسیح بات کر رہے ہیں کہ تو ان چیزوں سے زیادہ مجھے پیار کرتا ہے, مجھ سے محبت رکھتا ہے. کیا تو میری بات مانے گا؟ کیا تو ان چیزوں کو میری خاطر چھوڑے گا؟ کیا تو کپڑے, جوتے اور اسی فیشن میں ہر وقت شاپنگ کرنے میں اپنا ٹائم گزارے گا کہ تو میرے ساتھ چلے گا؟ کیا تو میرے پیچھے چلے گا, یا سادی زندگی گزارے گا, یا جو فانی دنیا ہے, جو تھوڑی دیر کے لیے چمک ہے, جو تھوڑی دیر کے لیے ہمیں لذت دے رہی ہے, کہ تو نے یہ لذت جو ہے اس کو اپنی زندگی میں رکھنا ہے. تو ہمیں اس لذت سے جو اس دنیا سے ہمیں مل رہی ہے, کسی بھی صورت میں مل رہی ہے, کچھ لوگوں کو کھانے پینے کا بہت شوق ہوتا ہے اور وہ اپنی لذت کو کھانے پینے کے لیے کچن میں بہت زیادہ ٹائم گزارتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کھانا نہ پکائیں, لیکن آپ اپنا ایکسٹرا ٹائم نہ اپنی سادی زندگی بنائیں, اور جتنا ٹائم آپ بچا سکتے ہیں باقی وقت آپ دعا میں گزاریں, خداوند کے ساتھ گزاریں. اور خداوند جو کہہ رہے ہیں میرے پیچھے آؤ, تو جب خداوند کسی کو بلاتے ہیں تو اس کا مطلب اس نے پھر خداوند کے پیچھے جانا ہے, اس نے ماہی گیری کا کام نہیں کرنا. تو خداوند کیا ڈیمانڈ کریں کہ تم یہ سارے کام چھوڑو, جو ایکسٹرا کام ہے, جو فالتو کام ہے, جو تمہاری ضرورت کے کام ہے, تم صرف وہ کرو. اگر خداوند ہمیں پریچنگ کے لیے نہیں کہہ رہے, اگر خداوند ہمیں بلا نہیں رہے ایسے, تو کیا کہہ رہے ہیں؟
تو بھی اس میں بھی اگر میں آج چپانو خداوند کا کام کرتی ہوں تو میرے لیے فرض ہے کہ میں کوئی ماہی گیری کا کام نہیں کر سکتی. یہ میرے لیے گناہ ہے اگر میں خداوند یسوع مسیح کا کام کرنے کے ساتھ ساتھ کوئی جاب کروں تو یہ میرے لیے گناہ ہے، کیونکہ خداوند نے میرے لیے وہ دروازہ بند کر دیا اور خداوند نے کہا یہ چھوڑ تو میرا کام کر، میری خدمت کر اور لوگوں کو کلام سنا. تو اسی طرح لیکن اگر آپ لوگ مسیح میں اس طرح سے نہیں بلائے گئے کہ آپ خدمت کرو تو شاگرد تو ہو، ایماندار تو ہو، مسیحی تو ہو، تو پھر مسیحی زندگی کیا ہے؟ مسیح جب بلائے گا تو وہ مسیحی زندگی ہے، اور وہ کیا ہے کہ تم لوگ ان چیزوں سے زیادہ مجھے محبت رکھو. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اگر ہم اس بلاوے کے لیے نہیں بلائے گئے لیکن ہم مسیح پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم نے ان چیزوں کو اپنی زندگی میں اتنی قدر نہیں دینی، ان میں اپنا وقت نہیں گزارنا. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنا وقت ان چیزوں میں گزارتے ہیں. اور پھر سبت کے دن چرچ جس دن ہم نے جانا ہے تو ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم چرچ جا کے بہت بڑا احسان خداوند پر کریں اور ہم خدا کو بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں. بے شک پورا 6 دن اور سبت کا 2 گھنٹے چرچ میں گزارنے کے بعد بھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان ہی چیزوں کے پیچھے رہتے ہیں اور ان ہی چیزوں کو محبت رکھتے ہیں. ہم ایسے لوگوں کو پیار کرنے میں، ان کے ساتھ ٹائم گزارنے میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں جن کو کلام کی ضرورت ہوتی ہے. ان کو کلام دینے کی بجائے ہم ان کے ساتھ گپے مارتے ہیں اور ان کے ساتھ ادھر ادھر کی دنیاوی جسمانی باتیں کرتے ہیں، کپڑوں کی، جوتوں کی، اور ہم سیاسی باتیں کرتے ہیں یا ہم گاڑیوں کی باتیں کرتے ہیں یا بزنس کی باتیں کرتے ہیں یا جو بھی سوشل باتیں ہیں وہ کرتے ہیں. لیکن ہم لوگ اس وقت ہمیں بھی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اپنی روح کو درست کریں اور ان چیزوں سے پاک رکھیں، ان دنیاوی باتوں سے اور سوچوں سے اپنے آپ کو پاک رکھیں اور اپنا زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ مسیح کے پیچھے، جیسے اس نے کہا میرے پیچھے آؤ، ہمیں یسوع کو وقت دینا چاہیے. اسی طرح جب اگر ہم دوسرے کے ساتھ اس طرح سے وقت ضائع کرتے ہیں اور دوسروں کے اندر اپنی باتوں سے یہ فیڈ کر دیتے ہیں، کون سی باتیں؟ جسمانی، دنیاوی اور خواہشیں اور دنیاوی لذت اور عیاشی اپنی باتوں سے فیڈ کرتے ہیں، تو اس کا بھی دل اور اس کا ذہن ہم لوگ ہی خراب کرتے ہیں. تو نہ خود ہم ان سے زیادہ خدا کو محبت رکھتے ہیں اور نہ دوسرے کو ان سے زیادہ خدا سے محبت رکھنے دیتے ہیں. تو ہم خود بھی ہیل میں جائیں گے، ہم خود بھی، لکھا ہوا ہے بائبل مقدس میں، اندھا اندھے کو کیا راہ دکھائے گا. تو ہم لوگ کیا ہیں؟ خود بھی اندھے ہیں، اور یہ محبت نہیں ہے. اگر ہم کہیں کہ آج ہم خداوند یسوع مسیح کو محبت رکھتے ہیں، تو اگر ہم محبت رکھتے ہیں تو ہم خدا کی بات بھی مانیں گے. تو خداوند کیا بات کر رہے ہیں؟ خداوند یہ کہہ رہے ہیں کہ تم میرے پیچھے آؤ، اور خدا کے پیچھے جو آنا ہے وہ کیا ہے؟ خدا روح ہے، اور خدا چاہتے ہیں کہ ہم روحانی زندگی جئیں. اور جسمانی باتیں روحانی زندگی کی، روحانی باتوں کے مخالف ہے. اس کا مطلب ہم خدا کے مخالف ہیں اگر ہم جسمانی طور پر اس دنیا میں رہتے ہوئے جسمانی زندگی گزارے ہیں. اس میں بھی ہم نے اپنے آپ کو نچوڑنا ہے، چھیلنا ہے اپنی جسمانی زندگی کو. جیسے ہم کوئی فروٹ چھیلتے ہیں اور اس کے اندر سے پھل نکال کے کھاتے ہیں، تو ہمارا کام ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی جسمانی زندگی کو روزانہ چھیلا کریں اور ڈسٹ بن میں ڈال دیا کریں، اور اندر سے جو روحانی فروٹ ہے، روح ہے، ہم اس میں زندگی گزاریں. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ جسمانی زندگی، کیونکہ ہم یہ کہنا بہت ہمیں آسان لگتا ہے کہ ہم تو دنیا میں رہتے ہیں، ظاہر ہے جسمانی زندگی جینی ہے. تو کیا یسوع مسیح جسمانی جسم لے کے اس دنیا میں پیدا نہیں تھے ہوئے؟ انہوں نے کیسی زندگی گزاری؟ ہم ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا جتنے بھی خداوند یسوع مسیح کے شاگرد تھے، کیا خداوند نے ان سے ڈیمانڈ نہیں کی کہ جو تم لوگوں کی جسمانی زندگی ہے وہ تمہاری ضرورت میں بن مانگے تمہیں دوں گا، تو تم لوگ میری بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو. یعنی اس کا مطلب ہے کہ خداوند یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان یعنی جسمانی زندگی، جسمانی باتوں، خواہشوں میں اپنا وقت ضائع نہ کریں اور ان سے زیادہ خدا کو پیار کریں، یسوع مسیح کو پیار کریں، یسوع مسیح کے
پیچھے چلیں۔ تو ہم نے آج ان چیزوں کو اپنی زندگی میں سے اس لیے نکالنا ہے کیونکہ ہم خداوند سے محبت رکھتے ہیں۔ اگر ہم خداوند سے محبت نہیں رکھتے تو ہماری زندگی میں یہ چیزیں ابھی تک فوقیت انہی کو حاصل ہے، چیزوں کو، فیشن کو، لپسٹک کو، پیسوں کو، کپڑوں کو، آنے جانے کو، پھرنے کو، اور خاص طور پہ رشتہ داروں کو۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ رشتہ داروں کو نہ ملیں، آپ رشتہ داروں کو ملو جتنا مناسب ہے، لیکن اپنا خدا نے یہاں پر جو دنیا ہمیں جو دی ہے وہ ہمیں خداوند نے جسمانی زندگی کے لیے نہیں دی اور جسمانی لذت کے لیے نہیں دی، بلکہ روحانیت کے لیے دی ہے کہ ہم اپنی روح کو اس دنیا میں رہ کے ٹھیک کریں، درست کریں، اور جو لذت اور خوشی ہے وہ خداوند چاہتے ہیں ہمارے اندر روح کی ہو، جو ہمیں ادھر بھی محسوس ہوگی اور اس دنیا کے بعد ہمیں آسمان پر بھی وہ روحانی زندگی کی لذت اور خوشی محسوس ہوگی اور ہم اس میں رہیں گے۔ تو خداوند نہیں چاہتے کہ ہم ان چیزوں کو خداوند سے زیادہ پیار کریں یا محبت کریں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو ان سے زیادہ محبت رکھیں۔ یہ خداوند صرف پطرس سے نہیں کہتے بلکہ ہم سب سے کہتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں خداوند سے دعا کرنی چاہیے، اور جو باتیں ہماری زندگی میں، اگر کوئی بدی ہے، کوئی گالیاں ہیں، کوئی نشہ ہے، کوئی بھی بری عادت ہے جن میں آپ لذت محسوس کرتے ہو، کوئی زنا کاری ہے، اگر آپ غلط کام کر رہے ہو، اپنی بیوی کو چھوڑ کے غلط کام کرتے ہو، بے وفائی کرتے ہو، تو ان چیزوں میں آپ کو لذت محسوس ہوتی ہے، تو آپ نے ان چیزوں کو چھوڑنا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان بدیوں کو خداوند کے لیے چھوڑنا ہے، اور ان سے زیادہ، ان دنیاوی اور گندی اور بدی کی لذت سے زیادہ آپ کو خداوند یسوع مسیح سے محبت رکھنی ہے۔ اور کیسے رکھنی ہے؟ آپ نے ان کو چھوڑنا اور خداوند سے دعا کرنی ہے، اور خود بھی کوشش کرو، بائبل مقدس پڑھے، اور جہاں کہیں بھی خداوند جو بھی کہتے ہیں کہ میرے پیچھے آؤ، کا مطلب ہے کہ جو کچھ بھی بائبل مقدس میں جو بھی آیت لکھی ہوئی ہے، اگر آپ اس کو پڑھتے ہو تو یہ آپ کا آؤ ہے کہ میں نے اب کیا کرنا ہے، میں نے کون سی بدی چھوڑنی ہے۔ جو آپ دیکھتے ہو کہ آپ کے اندر یہ بدی کام کر رہی ہے، آپ کے اندر یہ بدی ہے، تو آپ نے یہ باتیں چھوڑنی ہے۔ اور خاص طور پہ جو خدا کا ہمیں دشمن بناتا ہے وہ کیا ہے، اور خدا ہمارے دشمن بنتے ہیں، وہ ہماری دنیاوی خواہشیں ہیں۔ یہ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم اپنی دنیاوی خواہشوں سے خدا کو اپنا دشمن بنا لیتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے، دنیاوی خواہشوں اور دنیاوی لذت کو چھوڑ کر ان سے زیادہ خداوند یسوع مسیح سے محبت رکھو، اور جو بھی آیت پڑھو اس میں یہ لکھو کہ خداوند مجھے بلاتے ہیں کہ یہ کام، یہ بدی اور یہ دنیاوی چیزیں اور خواہشیں چھوڑ دو۔ خداوند ہم سب کو بہت زیادہ برکت دے اس کلام کے وسیلہ سے۔ ہاللیلویہ، آمین۔